نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، نور نظر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، برادر حسن مجتبہ، نواس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مراد حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے حوالے دے نال انشاءاللہ آپ دی شہادت بھی اج انشاءاللہ مکمل کرانگے۔ دعا کرو اللہ کریم مجھنا چیزوں قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی احتشام بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کرنا، المواہب الدنیا امام کستلانی شارح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بڑی خوبصورت حدیث طیبہ المواہب الدنیا دے اندر نقل فرمائی، صحیح روایت صحیح سند نال۔ غزوہ احد ہوئی، کافی سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے حلے اسلام قبول نہیں کیتا۔ آپ نے ایک نیزہ چلایا، ایک تیر چلایا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سر مبارک اندر لگ گیا۔ آپ نے خول پہنے ہویا سی، خول مبارک نو جس ویلے اتاردیاں کچھ زخم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سر مبارک اندر ہو گئے۔ اس سر مبارک دے اندر جدو زخم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتاریا تو ایک پیالے دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا خون مبارک جمع کیتا گیا، صحابہ نے زمین اتے نہیں گرن دیتا۔ جس ویلے جمع کر کے سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا کہ یا رسول اللہ یہ خون مبارک جڑا ہے تواڈے سر مبارک تو نکلے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا مالک انہوں کسی دور جگہ تے جا کے رکھیا جتوں انہوں کوئی نکال نہ سکے، انہوں ویکھ نہ سکے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون لے کے ٹر پے، جس ویلے خون لے کے چلے تے رستے دے اندر اے دل وچ خیال آ گیا کہ ہووے خون مصطفیٰ دا تے زمین اتے آ جائے، بولو ہووے مصطفیٰ دا خون تے زمین اتے آ جائے۔ عقل آکھے کہ پیئیں گا تے نقصان ہو جائے گا، گردے خراب ہو جائیں گے، جگر خراب ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن عشق آکھے کہ مصطفیٰ دا خون ہے تے زمین اتے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نا دور جا کے وہ خون مبارک پی لیا۔ پینے تو بعد آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک خون کتھے ہے، اے مالک خون کتے رکھ کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی دور جگہ تے رکھ کے آ گیا، ایتھے تواڈا تے میرا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نبی کو تو پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جتھے تو رکھ کے آیا منو پتہ ہے، جنہ پی کے آئے وہ بھی منو پتہ لگ کے آئے۔ اس سے دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آکے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم نے تواڈے غلام مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ایک پیغام بھیجے ہے، پیغام یہ وے کہ اللہ کریم نے انہاں اتے جہنم دی اگنو حرام کر چھڑیا ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا مالک تیرے اتے رب نے جہنم دی اگنو حرام کیتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا کیڑا عمل قبول ہویا؟ یا رسول اللہ کیڑیاں نمازاں، کیڑا قرآن، کیڑا روزہ، کیڑی شے قبول ہو گئی کہ اللہ کریم نے مینوں انعام دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا مالک ہر شے قبول ہے، لیکن ایتھے اللہ کریم نے تیرا میرا خون پینا قبول کر لیا ہے، اور میرے خون اتے اللہ نے جہنم دی اگنو حرام کر چھڑیا ہے۔ اور جڑا خون پی لوے رب اتے جہنم دی اگنو حرام کر چھڑ دے۔ حضرت امام علی مقام دا کی عالم ہوئے گا جے در میرے مصطفیٰ دا خون ویسے ہی شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دی شان میں پچھلے جمعۃ المبارک سے بیان کر رہے ہیں، رب فرماندہ کل لا، رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد
بہذا البلد رب فرماندا ہے سونے اس مٹی دی قسم جس مٹی نے تواڈے قدماں نو بوسا دیتا ہویا ہے. یار اس کو صحیح کرو ایتھوں ہلدی توجہ ہے سبحان اللہ دیتھوں ہل گئی ماشاءاللہ. رب فرماندا لا اقسم بہذا البلد اس مٹی دی قسم میں بڑا محتاط رہ کے جملہ استعمال کر رہا ہوں. رب فرماندا ہے اس مٹی دی قسم جس مٹی نے تواڈے قدماں نو بوسا دیتا ہویا ہے. توجہ ہے اس مٹی دی قسم جس مٹی نے تواڈے قدماں نو بوسا دیتا ہے. میں کہا یا اللہ مٹی تو عراق کی بھی تھی, مٹی تو پاکستان کی بھی ہے, یا اللہ مٹی تو برے اعظموں کی بھی ہے, یا اللہ پوری کائنات اندر مٹی ہے ایسی, لیکن اس مٹی دی قسم کھا دی جس مٹی نے میرے مصطفیٰ نو قدماں نو بوسا دیتا ہے. یا اللہ خیر ہے فرمایا مٹی پوری کائنات ہی ہے, بنانے والا بھی میں ہاں, پیدا کرنے والا بھی میں ہاں, لیکن وہ مٹی ہے جس مٹی ہوتے میرے مصطفیٰ دے قدم لگ گئے نا. حضرات توجہ سے سنیے گا, جملہ ضائع نہ کرنا. وہ مٹی کی اتنی شان ہے میرے مصطفیٰ کے جو قدموں کے نیچے آ جائے رب اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے. وہ جڑی مٹی میرے مصطفیٰ دے قدمہ تھلے آ جائے رب او جنہ لیتا پیار کر دے. اس حسین نہ کنا پیار کردہ ہوئے گا جڑے میرے مصطفیٰ دے کندھے اتے سوار ہوئے نے, جڑے مصطفیٰ دے کندھے اتے سوار ہوئے نے. اور حضرات جی احتشام و اکرام لوگ کہیں نے حضرت جی تسی حضرت امام علی مقام دا ذکر کر دیو, حضرت امام حسن دا ذکر کر دیو, حضرت امام حسین دا ذکر کر دیو, کوئی اور نواسا نظر نہیں آندا. تو میں نے اتنے گل یاد آگئی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو. آپ نے جنگ تو واپس آئے, آپ نے نا سارے نو جتنا وہ مال غنیمت تو بچیا, کسی نو 200 کسی نو 300 کسی نو 400. فور ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ لاؤں کہ آپ نے جناب انہوں نے پیسے دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جنگ کے اندر شریک نے. آپ آئے, آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر جاؤ پہلے جا کے حسنین کریمین ساتھ کے لے آؤ. حسن بھی آ گئے حسین بھی آ گئے, ان دونوں شہزادے اکٹھے آئے. آپ نے جی کی کیتا, آپ نے اپنے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار فرمایا, اے سونے قبول کر لو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی 1000 روپے دیتا, فرمایا سونے تسی بھی قبول کر لو. اچھا جدو بیٹے دی باری آئی نا تو بیٹے نے 500 دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹا بڑا حیران ہو کے کہنے لگا کہ حضرت, وہ چلے گئے امام علی مقام حضرت امام حسین واپس ٹور گئے تو کہنے لگا کہ ابو جی ایک گل کراں. فرمایا ہاں. فرمایا ابا جی میں جنگ بھی لڑی ہے, غازی بن کے آیا, بڑے بڑے جناب کافرانوں میں جہنم واصل کیتا ہے, لیکن پیسے مینوں کٹ دیتے نے انہوں نے زیادہ دیتے نے. ابھی حضرات ادھر جملہ ارشاد فرمائیے گا, سماعت فرمائیے گا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے پتر مینوں یہ دس کیا ہے کوئی او دے نانے ورگا؟ بولے نہیں, ذرا پھر بولیے, ہے کوئی او دے نانے ورگا کوئی ہے؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی ماں ورگا؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی ابا جی ورگا؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اونا ورگا؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جی اے بے مثل و بے مثال نے, انہاں دا نانا بے مثل و بے مثال ہے, او جی انہاں ورگا کوئی نہیں ہو سکتا, انہاں دے نانے ورگا جے کوئی نہیں ہو سکتا تے انہاں دے بابے ورگا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جے تو انہاں دے نانا بے مثل و بے مثال ہے تو پھر منو نا حسنین کریمین بھی بے مثل و بے مثال نے. اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث طیبہ میں تھوڑے سامنے پیش کر کے آگے جانا چاہنا. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھے ہوتے بٹھایا, اور کندھے دے بٹھا کے پھر جناب آپ سواری بھی بن رہے ہیں. المواہب دنیا کے اندر روایت موجود ہے, آپ سواری بھی بن رہے ہیں. ادھر ویکھے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ گئے. آپ نے جس ویلے ویکھے آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. جدو شہزادے نے ویکھیا نا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, کہ کڈی اعلیٰ سواری ہے. اللہ اللہ کتنی اعلیٰ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ہو, آپ نے فرمایا کتنی اعلیٰ سواری. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئے, آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نو جھولا دے رہے ہیں. امام علی مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کندھے اتے بیٹھے ہوئے نے, سواری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے کملی والے آؤ کنی اعلیٰ سواری ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے, آپ فرما دینے عمر پاک جے سواری اعلیٰ ہے اتے ویکھتا صحیح اللہ نے سوار کے نالا بٹھایا ہے. اللہ نے کنہ اعلیٰ سوار بٹھایا ہے, کنیاں شانہ والا ہے, کنے مقام والا ہے, کنے رتبے والا ہے. انہاں شانہ آئے نے کلا
اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. تقریر کر کے تے میں ہن پھر اسلام آباد نو نکلنا ہے تھوڑی دیر نو انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال. تے میں دس رہا بھی میں 4-5 دن تو دوائی کھا رہا لگاتار ہسپتال کدی ادھر کدی ادھر, پھر بھی میں تقریر کرنا آ گیا. یہ ممبر رسول دی برکت ہی نہیں ہے کہ میں بیٹھا تے اللہ مینوں شفا دے دیندا ہے. ڈاکٹر نے مینوں کل منع کیتا شاہ جی تقریر نہیں کرنی, گردہ خراب ہو رہا ہے, تقریر نہیں کرنی. میں کیا نا اساں تے گج وج کے کہنا ہے, اسی انہاں دے ذکر خیر کرنا ہے جنہاں واسطے سے سارے آئے آؤ تے اسی انہاں دیاں شاناں بیان کر رہے آؤ. میرے رب العالمین نے قرآن وچ فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینا دیاں شانہ ورا الورانے, اینا دا مقام ورا الورائے, پھر اسی کیوں نہ کہہ دیئے رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. ماں حسین دی نبی دی اجے میں پوچھنا ہے حسین کی. اور گودی نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا امام چلیا. حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے میں پوچھنا ہے حسین کی, اجے میں پوچھنا ہے حسین کی, اجے میں پوچھنا ہے پوچھنا ہے. ایک دفعہ اس طرح دا واقعہ ہویا, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جدو جنت دے اندر سارے چلے جان گے, جنت اللہ دی بارگاہ دے اندر درخواست کرے گی یا اللہ تو ساڑھے نال وعدہ کیتا سی میں تو انہوں دو ستون دواں گا. اے ستون نہیں ہوں دے جڑے جنت آکھے گئی یا اللہ توڑا ساڑھے نال وعدہ ہے تو انہوں اساں دو ستون دینے نے. یا اللہ جنت اندر سارے آگئے نے, اس ستون کیڑے نے جڑے سانو عطا ہونے نے. آپ نے فرمایا اے جنت سن لو دو ستونوں نے, ایک دانا حسن ایک دانا حسین, ایک دانا حسن دوجہ دانا حسین. پھر میرے آلہ حضرت دا کلم اٹھیا, آپ کی فرما دینے تو ہے این نور تیرا سب گھرانا. یقین کرو سارے نو آندہ نا ماشاءاللہ آندہ ہے نا جی, آندہ ہے سارے مل کے نہ کہہ لئیے اللہ اکبر کبیرہ. تقریر آپ نے پچھلے جمعہ بھی سنی ہے اور آج میں نے آج بھی سنائی ہے, اور اگر ہم نے آگے چلنا ہے لیکن اگر سارے مل کے آپ کو کہتے پھر آگے چلنا ہے. بولو سبحان اللہ, مل کے پڑھ لئیے. مسجد دی فضا گونجنی چاہیے, پتہ لگ جائے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں. مل کے کہہ جو تو ہے نور تیرا سب گھرانا, تو ہے نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا. سینے دا ٹھلا کے بولو تو ہے تو ہے
تیری نسل پاک میں ہے بچا تو تیری نسل بچا یہ زبان نہ گواہ ہو جان جدوں قیامت دا دن آوے گا اسی بھی کہنا لے ہوانگے سونیا اسی تیرا بھی ذکر کیتا ہے تیری محبوب دا بھی ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دے محبوب نواسے دا بھی ذکر کیتا ہے یہ زبان نہ گواہ ہو جان مل کے کہہ جو تو ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان گرامی قدر دنا دنا دے پیاسے سید تے ہویا سب دیاں خشک زبانہ پر پھر میں ود ود جانا دتیاں ان غازی شیر جوانہ پر بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناؤ جس ویلے امام علی اکبر 9 محرم الحرام دے اندر آئے نے آپ 10 محرم الحرام جس ویلے آئے نے میدان کربلانو ویکھے آئے ایک بڑی ٹھیری مائی نہ لے رو رہیاں نے نہ لے روڑ چگ رہیاں نے آپ نے پوچھے ابھی بھی کون ہے اے روڑ اٹھان والے ہو تسی کون ہو نہ لے روئی جا رہیاں نے نہ لے روڑ اٹھائی جا رہیاں نے جواب نہیں آیا اب پھر پوچھنے نے بی بی کون ہے جواب نہیں آیا پھر پوچھے بی بی کون ہے جواب نہیں آیا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے آپ آئے نے آپ فرما دینے ابا جان ایک میں منظر ویکھے آئے منظر وے ایک بڑھڑی چھیڑی مائی نہ لے رو رہیاں نے نہ لے روڑ چگ رہیاں نے نہ لے رو رہیاں نے نہ لے روڑ اٹھا رہیاں نے میں پوچھے بی بی کون ہے جواب نہیں آیا میں پھر پوچھے بی بی کون ہے جواب نہیں آیا میں پھر پوچھیا بی بی کون ہے جواب نہیں آیا جس ویلے امام علی مقام نے سنے آئے اکھاں وچوں سو جاری ہو گئے آپ دیاں اکھاں وچوں ہنجو جاری ہو گئے بیٹا پوچھ رہا ہے بابا جان 3 دن ہو گئے نے پانی بند ہو گیا ہے لیکن گھبرائے نہیں حضرت علی اصغر ہی پیاسے نے تسی پھر بھی نہیں گھبرائے میں بھی پیاسا ہاں تسی پھر بھی نہیں گھبرائے حضرت سیدہ زینب پیاسیاں نے لیکن تسی پھر بھی نہیں گھبرائے سیدہ ام کلثوم پیاسیاں نے تسی پھر بھی نہیں گھبرائے ابا جان اجرون دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا بیٹے جڑی مائی تساں ویکھ کے آئے ہو جڑیاں روڑ اٹھا رہیاں نے نہ رو رہیاں نے او کوئی اور نہیں بلکہ تواڈی دادی جان تے میری اماں سیدہ کائنات آئیاں نے ایتھے میرے پترا شہید ہونا ہے کنکر اس واسطے اٹھا رہیاں نے کتے میرے بالا نو کنکر نہ لگ جائے کسے میرے بیٹے نو کنکر نہ چب جائے ایتھے نہ دے لاشے پئے ہونگے ایتھے نہ دیاں لاشاں پئیاں ہونگیاں عزیزان گرامی قدر مختصر کرنا وہاں پہ آؤ 10 محرم الحرام دا ٹائم آیا حضرت قلبی شہید ہو گئے حضرت
حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر شہید ہو گئے نے، حضرت عثمان شہید ہو گئے نے، حضرت عمر، حضرت حسن دیاں نشانیاں، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے نے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے نے، لیکن آپ نے کربلا دے میدان اندر جا کے اعلان فرمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ آپ نے فرمایا او یزیدیو کوفیو ساڑی کمزوری نہ سمجھے آجے، ساڑی جرت نو کمزور نہ سمجھے آجے، سانو کمزور نہ سمجھے آجے، علی کا گھر میں کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ چھپن سالے داڑھی مبارک سفید ہو گئی، آپ سیدہ زینب دے ویڑے گئے نے، اے میری بہن میں تنوں ملن واسطے آیا وا، سیدہ کائنات فرما دیاں نے اے میرے ویر میں اپنے نانا جان کو سنے آئے، جدو مشکل آ جائے ایتھے توجہ دے نال سنے آ جائے، آپ فرما دیاں نے جدو مشکل آ جائے، جدو پریشانی آ جائے، پھر کوئی شے صدقہ کرید آئے، آپ نے فرمایا اے میری بہن زینب میں تے غریب الوطنہ، میرے کول تے کچھ نہیں جو میں صدقہ کر سکاں۔ سیدہ زینب فرما دیاں نے مینوں اپنے نانا جان دا کلمہ یاد ہے، آپ نے فرمایا جدوں ہی مصیبت آئے، جدوں ہی پریشانی آئے، کوئی شے صدقہ کری دیئے، اگر تھوڑے کول کوئی شے موجود نہیں، میرے دو ننے شہزادے، ایک دا نام حضرت اونے، ایک دا نام حضرت محمد ہے، میں دونوں نو تھوڑے اتے قربان کرنے واسطے تیار ہاں۔ حسین پاک فرمان دینے ویر بھینا دا گھر وسان دینے، میں اپنی بھین دی گود کی میں اجاڑ دیوا۔ آپ نے فرمایا نانا زینب ایک کام میں نہیں کر سکتا، لیکن دونوں ننے شہزادے جنہ دے وچوں ایک دا نام محمد ہے، ایک دا نام اونے، آپ دے قدمہ اندر آ گئے، اے مامو جان اساں توڑے نالا اساں شہید ہونا چاہنے ہاں، تاکہ زمانہ نہ آکھے اس سیدزادے نے ایک کنڈ کر کے چلے گئے نے، ساڑھا گھر ہو گھر علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اونو محمد آپ نو تیار کر دیتا گیا ہے، آپ دی اماں جان فرمان دیاں نے اے میرے بیٹے جا کے میدان کربلا دنلر اے نہ کہنا اسی امام علی مقام دے بھانجے آئے ہوں، بلکہ ڈٹ کے کہنا ہے اسی حسین دے غلام آئے ہوں، اسی حسین دے نوکر بن کے آئے ہوں، تو ساں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حتیٰ کہ دونوں ننے شہزادے یزیدیاں نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے۔ عمر بن سعد دے سامنے جس ویلے آئے نے، عمر بن سعد نے دونوں یوتے پرچیاں چلائیاں نے، نیزے چلائے نے، دونوں ننے شہزادے شہید ہو گئے نے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دور و نزدیک تو ہونے والے ہو، ذرا اپنے دل دے نال اس گل نو محسوس کرنا، امام علی مقام نے دونوں دے لاشیں اٹھائے ہوئے نے، اپنی بہن دے دروازے اتے آئے نے، دل اندر خیال آ گیا بہن دے بوئے اتے جس ویلے ویر جاندے نے، کوئی پھل لے کے جاندے نے، کوئی تحفہ لے کے جاندے نے، لیکن حسین تو ایسا غریب الوطن ہے، اپنی بہن دے ویڑے انہیاں گود دے دونوں ننے شہزادے انہوں محمد دے لاشے لے کے آئے نے۔ عزیزان گرامی قدر بہن بھی بڑیاں صبرہ والی ہے، جس ویلے ویکھیا آئیاں نکلیاں نالے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ میرے دو ننے شہزادے
تیری بارگاہ دے اندر آئے نے یا اللہ اور بھی ہوندے میں قربان کر دینے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، تو اج محمد خاندان تے راضی ہو جاؤ۔ امام علی مقام فرما دینے یا اللہ سارے کے کر کے تیری بارگاہ دے اندر آ گئے نے، یا اللہ حسین دی قربانی نو قبول کرے آجے، یا اللہ حسین دی قربانی نو قبول کرے آجے، اے بھی تو اٹھی بارگاہ دے اندر آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر امام علی اکبر آپ جس ویلے تیار ہوئے، امام علی اکبر اپنی اماں جان دے کوڑ گئے، اجازت طلب کی تھی ہے اماں جان میں نو اجازت دے دے ہو، اج میں بھی قربان ہونا ہے، اج میں بھی نانے دے دین واسطے اپنی جان قربان کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ دی اماں جان فرما دیاں نے بیٹا جنہ دے جوان پتر چلے جان اونا دیاں جوانی، جنہ دے جوان بیٹے چلے جان اونا دا سکون ختم ہو جاندہ ہے۔ میرے بیٹے میں تیرے بغیر کی میں رواں گی، لیکن عرض کرتی اماں جان نانے دا دین رہ جائے، اے دیان رہ جائے، اے دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ پھپھیاں دے کوڑ آئے، پھپھیاں پیار کر دیاں نے، اسی تے اپنی سرکار دا چہرہ توڑے والویندے ساں۔ عزیزان گرامی قدر علی اکبر دا چہرہ بھی میرے نبی ودے چہرے ورگائے، آپ نو تصویر مصطفیٰ بھی کیا جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر آپ فرما دینے پھپھی جان میں نو اجازت دے دیو، میں نانے دے دین ہوتے قربان ہونا چاہنا وہاں مختصر کرنا وہاں پہ آؤ، اونا محمد بھی قربان، علی اصغر بھی قربان نے، علی اکبر بھی قربان ہونے واسے جا رہے نے، حضرت عباس بھی قربان ہو گئے، سارے کے کر کے قربان ہو گئے۔ جس میں لے جان دا ویلا آیا آپ اپنے ویر امام زین العابدین جڑے بیمار نے اونا دے کول آئے نے، اجویر ویران تو جدائی ہو رہے نے، اجویر ویران تو جدائی ہو رہے نے۔ آپ فرمان دینے اے میرے ویران میں ملنے واسطے آیا وہ زین العابدین دیاں آئیاں نکل گئیاں، اج تک جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا، اج تک جیڑا گیا ہے واپس نہیں آیا، تو تے میرا ایک کوئی ویر بچے آئے میدان کربلا اندر جا رہے آئے۔ آپ فرما دینے بھائی جان نانے دا دین رہ جائے، اے دیان رہ جائے، اے دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھاویں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ امام زین العابدین سینے نال لایا، اتھے میں نو یاد آیا بھائی بھائیاں دے دنیا وچ بہت بڑیاں نعمتاں ہیں، بہت بڑی نعمت ہوندی ہے۔ آپ فرمان دینے تو میرے تو جدائی ہو رہے ہیں، ویر ویران دے دردی ہوندے، اتے ویر ویران دیاں باوا باپ سیرا دے تاج محمد اتے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا، باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے میر مرے کنڈ خالی، ماں مرے تے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی، عیداں تے شب راتا آیا اتے لوگ گھرانو آئے پر وہ نہیں آئے، محمد
احمد بخشا جڑے آپ ہتھیں دفنائے۔ آپ بھی روانہ ہو گئے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید، سارا کنبہ شہید ہو گیا۔ جس پہ امام علی مقام آپ میدان کربلا وچ آئے اور آپ نے فرمایا اے یزیدیو کلے نہ کہنا اسی حسین نو پہچانیا نہیں، تسی میرے نانا دا کلمہ پڑھن والے، تسی ساڑھے تے برچیاں چلائیاں، تسی ساڑھے تے ظلم کیتا، کلے نہ کہنا اسی حسین نو پہچانیا نہیں۔ حسین نے نہ کل بیعت کیتی ہے نہ اج بیعت کرے گا۔ آپ نے فرمایا صرف میں تواڈے کول ایک اجازت لینا چاہنا، مینوں ایک سجدے دی اجازت دیتی جائے۔ امام علی مقام نے سجدہ کیتا، تیران دی برسات، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، حسین نے بتلایا وہ دین پہ ڈٹ جانا، حسین نے بتلایا وہ دین پہ ڈٹ جانا۔